الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام صلاة دائمة وسلاما سرمدا إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة من نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا مزيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة
وعن حذیفة رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاستغفار ممحات للذنوب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. الہی مسلمانوں پہ رحمت کی نظر کر دے. آمین. الہی مسلمانوں پہ رحمت کی نظر کر دے. ہماری التجاؤں میں ذرا پیدا اثر کر دے. نمازیں ترک کر کے تیری یاد سے ہوئے غافل. نمازیں ترک کر کے تیری یاد سے ہوئے غافل. دوبارہ ہمیں نام محمد سے ذرا باخبر کر دے. کسی کو ناز ہوگا پارسائی کا، عبادت کا، ریاضت کا، ہمیں تو فقط ایک بھروسہ ہے محمد عربی کی شفاعت کا. اشارہ مل گیا جس کو، سہارا مل گیا جس کو، نبی کی چشم عنایت کا. اسے کیا ڈر ہے جہنم کا، اسے کیا خوف ہے قیامت کا. ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں. کچھ نیک اعمال بھی کر لو اس 4 دن کی زندگانی میں. لوگوں نے دین کو بھلا رکھا ہے، اپنے آپ کو غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے. اکبر مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس دور میں بھی قرآن کو کھلا رکھا ہے. سارے حضرات ثواب دنیت نال بآواز بلند نماز والا درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بالخصوص پیر طریقت رابر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا ابو بکر یوسف صاحب نقشبندی دامت فیوزہم اور انہوں دے برادران اور نہایت ہی معزز محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میرے تو پہلے میرے تو بہتر بڑے علماء کرام دے تو حضرات نے بیانات سماعت فرمائے. میرے بعد بھی انشاءاللہ حضرت مولانا سید پیر محمد شاہ صاحب دامت فیوزہم بیان فرمائے سن. چند لمحات اور خدمت میں بھی دین دیا کچھ گالی
اج دی رات دی عظمت فضیلت دے حوالے نال عرض کرنی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اج رات دیاں ساریاں رحمتاں برکتاں پسارا کو نصیب فرماوے. اج دی رات انتہائی عظمت اور بڑی برکت والی رات ہے. جتنا دیر اساں ایں دے وچ اج جاگ گنسوں اللہ کولوں منگ گنسوں انشاءاللہ دنیا وچ بھی کم آسی آخرت وچ بھی کم آسی. میں گال تو شروع کراں کہ اللہ رب العالمین نے سکو جڑے نبی عطا فرمائن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او سارے نبیاں دے سردار. اللہ تعالیٰ نے اساکوں جس نبی دی امت بنائے جیویں ساڑے نبی پاک علیہ السلام سارے نبیاں دے سردارن آلہ تے افضل تے اشرفن ایویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت آپ دی نسبت دی وجہ تو ساری امتہ تو آلہ بھی ہے اشرف بھی ہے افضل بھی ہے. اللہ رب العالمین نے جیویں سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزاں ایسی عطا فرمائیاں جڑیاں پہلے انبیاء کرام کو اللہ نے عطا نہیں فرمائیاں صرف نبی علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائیاں. ایویں ہی اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیمات کو بھی بعض ایسے چیزیں عطا فرمائیاں جڑیاں پہلے نبیاں دی امتہ کو اللہ نے عطا نہیں فرمائیاں. اے صدقہ اور نسبت آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. مثال دے طور تے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا کہ اللہ رب العالمین نے پورے روئے زمین کو میرے واسطے اور میری امت واسطے مسجد بنا لیتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی میری امت دھرتی دے کئی حصے تے بشرتے کہ وہ پاک ہوئے باویں وہ گھر ہوئے دکان ہوئے مکان ہوئے جنگل ہوئے مسجد ہوئے کہیں جاتے بھی مسلمان پاک جگہ دے نماز پڑھے اللہ دے ہاں اون بندے دی نماز قبول ہے. مگر پہلی امتہ کو اے سہولت نصیب نہیں آئی. انہاں دے واسطے ضروری ہے کہ جس مقام کو عبادت واسطے طے کیتا گئے بڑھایا گئے بس عبادت نماز صرف ہوں جاتے ہی ہو سکتی ہے. پورے روئے زمین تے ہر جاتے نماز عبادت ادا نہیں ہو سکتی. مگر اللہ رب العالمین نے اس امت واسطے پورے روئے زمین کو مسجد بنا دیتا یعنی جتھے ہی نماز پڑھو نماز قبول ہے. نمبر 2 فرمایا وطہورا اللہ رب العالمین نے پورے روئے زمین کو سارے واسطے طہارت اور پاکی دا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے. پہلی امتہ تے نماز فرض آئی عبادت فرض آئی وضو بھی کریں دے ہن مگر صرف وضو پانی نال. اس امت کو اللہ پاک نے اے انعام عطا فرمایا نبی علیہ السلام دی رحمت دے صدقے کہ اگر پانی ہے استعمال کر سکتے ہو پانی نال طہارت بناؤ وضو بناؤ نماز ادا کرو. لیکن اگر پانی نہیں یا پانی ہے مگر پانی دے استعمال تے تو قدرت نہیں درندہ بیٹھا ہے دشمن بیٹھا ہے پانی استعمال نہیں کرنے دا تو فرمایا زمین تے 2 دفعہ 2 ہاتھ مارتے چہرے تے اپنے بازووں تے پھیر لمنا تواڈا کم تو کو پاک کر دیونا میرے اللہ دا کم. اور یہ بھی یاد رکھا ہے اے صدقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت نال ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس وقت تیمم دی آیت نازل ہوئی اور تیمم دی اجازت ہوئی تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما ہی بی اول برکتکم یا آل ابی بکر اے ابو بکر دے گھر والو یہ تواڈی پہلی برکت نہیں تواڈی وجہ تو اللہ نے پہلے ہی بہت ساری برکتاں عطا فرما رکھی ہیں. اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے ایک صحابی دے سوال دے جواب ارشاد فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دی سب لوگ پریشان ہو سن اور پریشانی دی وجہ تو سب سیدنا آدم علیہ السلام کو لاسن کہ انت ابو الناس خلقک اللہ بیدی
تسا پہلے انسان ہو، سارے انسانہ دے ابا ہو، اللہ نے تو کو اپنے ہاتھ نال پیدا فرمائے، اسجد لک ملائکتا، اللہ نے اپنے فرشتہ کلو تو کو سجدہ کروائے، فشفع لنا عند ربنا حتی یریحنا من مکاننا ھذا، اللہ دی بارگاہ ساری سفارش کرو، اللہ تعالی سارے بارے جو فیصلہ کرنے ہو فرماویں تاکہ ایسا اس مصیبت اور تکلیف دی جگہ تو نجات تے راحت پاؤں۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام فرمائسن کہ میرے کلو ایک لغزش ہو گئی، اللہ نے فرمایا درخت نہیں کھاونا مگر میں وہ کھا بیٹھا، میں ڈردا جو اج اللہ دی بارگاہ چ ونجا تے اللہ پہلے میرا حساب شروع کر دے، لہذا میں اللہ دی دربار چ ونجن دے قابل نہیں۔ ایتو نوحن انہو اول رسول بعثہ اللہ الى اہل الارض، تسا سیدنا نوح علیہ السلام کول ونجو، وہ پہلا رسول شریعت دا جے کو اللہ نے زمین والا کیتے مبعوث فرمایا، لوگ نوح علیہ السلام کول آسن او معذرت کر دے سن۔ ایتو خلیل الرحمن، تسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کول ونجو، او اللہ دا خلیل ہے، لوگ ابراہیم علیہ السلام کول آسن۔ میرے محترم سامعین، ابراہیم علیہ السلام اللہ دا خلیل ہوان دے باوجود معذرت کرے سن کہ میں اللہ دی بارگاہ چ ونجن دے قابل نہیں، میں ڈردا اللہ کی تئیں میرا حساب شروع نہ کر دے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ دا او خلیل ہے کہ جنہ سب کچھ اللہ دے نا تے قربان کر دیتے۔ تمہارے قریب امام الاولیاء حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی ساریہ کو رحمت اللہ علیہ جان دے ہو نا، شجاباد دے بزرگ حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ، انہاں دی کتابیں، انہاں دے مواعظ خطبات انوار بہلویہ، ان دے اندر لکھا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل دا معنی ہے دوست، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تو فرشتے حیران ہوتے آپس سے مذاکرہ کرن لگے کہ کمال ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اج تئیں پوری انسانیت کہیں کو اپنا خلیل اور دوست نہیں بنایا مگر ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست اور خلیل بنائے۔ فرشتے آپس سے مذاکرہ کرن لگے، اللہ تعالیٰ نے انہوں دی گال سنی تو فرمایا فرشتو اے خلیل اس واسطے کہ ابراہیم نے میرے نات ہر چیز قربان کر دیتی ہے، جو باقی او بھی قربان کرنے دا فیصلہ کر چکا ہے، آزمائش کر لو۔ چنانچہ ایک فرشتہ انسانی شکل چایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے اٹھتے گھوڑے جانور جنگل چردے کھڑن، اے فرشتہ انسانی شکل چھے کھیتے چھپتے آ بیٹھا اور اس نے آتے اللہ دے ذکر شروع کیتا، آدھے سبحانہو سبحانہو ما اعظم شانہو، سبحانہو سبحانہو ما اعظم شانہو، تو صحیح آکو سبحانہو، ایمیں تو کو نہیں کھوایا، تھوڑا فائدہ سوچیں۔ حدیث پاک چاہے ایک جنتی جنت آرام کر رہا ہو سی، اچانک اوندا محل خوشبو نال معطر معمبر ہو ویسی، خوشبو نال بھر ویسی، اے جنتی حیران ہوتے اٹھ باسی اور رضوان جنت کو لاتے پوسی، اے رضوان جنت اتنا عرصہ ہو گیا میں کو جنت چران دے ہویا مگر ایو جی خوشبو آج تائیں میرے محل وچ بھی نہیں آئی تے میں سنگی بھی نہیں، اے خوشبو کتھوں آئیے کیڑے پاسو آئیے؟ او فرشتہ عرض کرے سی رضوان جنت آکسی تیرے تو اتلی جنت جڑا جنتی آرام پیا کریں دا اس نے کروٹ بدلیے، اس نے پاسا چینج کیتا ہے، اندے پاسا تے کروٹ چینج کرن تے بدلن دے نال اللہ رب العالمین نے ایسی خوشبو پیدا فرمائی ہے جو اوندا محل بھی خوشبو نال بھر گئے تے تیرا محل بھی خوشبو نال بھر گئے۔ او جنتی پچھی اے رضوان جنت جیڑا بندہ میرے تو اتلی جنت چگئے اوندے کل اوندے آمال میرے آمال تو کتنے تے کون کون آمال زیادہ ہیں جو میں تلے رہ گیا تے او بندہ اتلی جنت چلا گئے، پھر اللہ نے او کوئی مقام تے اعزاز عطا فرمایا جو اوندے کروٹ چینج کرنال اوندا محل بھی معطر معمبر تے میرا ہی معطر معمبر ہو گئے۔ رضوان جنت آکسی میں تیرا نام آمال بھی غور نال لٹھے، اوندا نام آمال بھی بڑے غور نال لٹھے، تیرے نام آمال
ایک دفعہ سبحان اللہ کم میں اوندے نام اعمال ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ ہے تا اللہ کو ادلی جنت عطا فرما دیتی ہے. ہون ذرا مزید اچھا کرتے آکھنا سبحان اللہ, تھوڑا جیا دل نال آکھنا سبحان اللہ, ٹھنڈے تے مٹھے جذبے نال آکھنا سبحان اللہ. کیا مانا اللہ پاک ہے, او تا پاک ہائی پاک ہے تے پاک راسی. خوش بخت و خوش نصیب او بندہ جس نے اپنی زبان نہ کہ سبحان اللہ. پھر اللہ رب العالمین نے اس کلمے دے برکت نال ای بندے دی زبان کو اللہ پاک کر چھوڑے. او فرشتہ کھیتے چھپتے آدھا بیٹھے سبحانہو سبحانہو ما آزم شانہو. ابراہیم علیہ السلام نے سنے آدن یار دیکھو کون ہے جڑا ای جنگل چ بیٹھے میرے اللہ دا ذکر میرے اللہ دی تسبیح بیٹھا بیان کرے دے. نوکر چاکر غلام گین تلاش کیتے نے کھیت چ ایک انسانی شکل چ فرشتہ بیٹھے آدھا سبحانہو سبحانہو ما آزم شانہو. ابراہیم علیہ السلام دے غلامہ نے ملازمہ نے اس بندے کو آکھا جتے کو ابراہیم علیہ السلام پہ یاد فرمائے دن. ایک انسانی شکل والا فرشتہ ابراہیم علیہ السلام دی خدمت وچ آئے. اللہ دے خلیل فرمائے او میاں تو کتنا خوش قسمت ہے, کتنا تو خوش نصیب ہے جو میرے اللہ دا ذکر بیٹھا کریں دا میں تیری زبان تو اللہ دی پاکی دے ذکر سنتے بڑا خوش ہویا, میرا دل بھی ٹھنڈا ہو گئی. اگر مہربانی کرے تو ایک دفعہ میرے اللہ دا دوبارہ نام کو سنا دے, میرے اللہ دا ذکر دوبارہ کر. وہ فرشتہ چونکہ آزمائش واسطے آیا, فرشتہ عرض کریں دے اللہ دے پیغمبر ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی دے نال اللہ دی تسبیح تے اللہ دا ذکر بیٹھا کریں نام. ہن تسا دیو جو تواڈے آکھے تے میں ذکر کراں تے اللہ دی تسبیح بیان کراں. میں ایویں نہیں کریں دا بلکہ قیمت لے سا میں کو کچھ دے سو تے میں اللہ دا ذکر کرے سا جو تواڈے آکھے کرنا چاہدا تسا چاہندے ہو. ابراہیم علیہ السلام فرمایا مانگ کیا مانگ دیں. انہاں کسی کیا دے سکتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام فرمایا تو مانگتا صحیح, میں اپنے رب دے نا تے ان دا نا سنن واسطے ہر چیز دے سکدا. اون فرشتے آکا انسانی شکل والے این جنگل جتنے تواڈے اٹھ چر دے پینے سارے اٹھ میرے حوالے کر دو تے میں اللہ دا نا سنا دیواں. ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل فرمائے ون میاں فرشتہ ہے سارے اٹھ تیری ملکیت ہو گئے پر میرے رب دا میں کو نا سنا دے. اے فرشتہ دے سبحانہو سبحانہو ما آزم شانہو. کچھ دیر اللہ دا ذکر کرنے دے بعد خاموش ہو گئے. اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام فرمائے یار بڑا مزہ آئے, دل چاندے ایک دفعہ دوبارہ ہی میرے رب دا نام میں کو سناؤں دی پاکی بیان کر. فرشتے آکے سے کیا قیمت دے سو؟ فرمایا جو تو منگے. فرمایا پھر میرا مطالبہ ہے جو اے جنگل میں جتنے تواڈے گھوڑے چر دے پین اے سارے گھوڑے میری ملکیت کر دے تے میں اللہ دا نا سنا دے ماں. اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام فرمایا ون اے سارے گھوڑے تیری ملکیت ہو گئے پر ان دے بدلے میرے رب دی تعریف تے میرا ذکر میرے اللہ دا ذکر سنا دے. فرشتہ دے سبحانہو سبحانہو ما اعظم شانہو. کچھ دیر اللہ دا ذکر کرنے دے بعد فرشتہ خاموش ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام فرمائے یار بڑا مزہ آئے, ایک دفعہ دوبارہ ہی میرے رب دا نا سنا دے اللہ دا ذکر سنا دے. فرشتہ دے سے کیا دے سو؟ فرمایا جو تو منگے. وہاں کیسے جتنے تھوڑے جانورن اے اٹھ انہاں دا میں مالک, تھوڑے گھوڑاں دا ہی میں مالک, تھوڑے کول کوئی جانور تریا نہیں, کیا قیمت دے سو؟ ابراہیم علیہ السلام فرمایا اچھا میاں جانور کوئی نہیں, مال میرے کول باقی نہیں رہ گیا, آخر انہاں اٹھا تے گھوڑا کو چراؤن واسطے تے کو ملازم تا چاہی دے, تو میرے اللہ دا نا سنا دے میں تیرا غلام بنتے تیرے جانور چرائندہ راسا. اللہ آپا کو بھی اپنے پاک نا دے ذکر دی توفیق عطا فرمائے. تیرا ذوق ہوئے تو میں کچھ عرض کرا اچھی آگ سبحان اللہ. آکھن والا آدن بہار آب و گل ہے ذکر مولا. آب پانی گل دمانا ہے پھول. آدھے بہار آب و گل ہے ذکر مولا, قرار جان و دل ہے نام اللہ. سارے آکھو اللہ.
میں جلے اللہ دا نا کا تو سب میرے نال آکو اللہ، اور ایک معمولی نہ سمجھائے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مارکۃ الآراء قرآن دی تفسیر لکھ دے ہویا سورت فاتحہ دے اندر ایک روایت نقل کی تھی، آدن جو قیامت دڑی ہو سی، اللہ رب العالمین فرشتہ کو فرمائے سن او فرشتو ہن فلاں بندے کو میری دربار وچ پیشی واسطے پیش کرو۔ فرشتے اللہ دے حکم نال اس بندے دے کول آسن جو چل میاں تیری اللہ دی بارگاہ پیشی ہے، دعا کرو اللہ آپ سارا کو قیامت دڑی کامیاب چا فرماویں۔ فرشتے آسن چل میاں تیری پیشی ہے، او بندہ تھر تھر کمبن لگ پوسی، آکسی او میاں فرشتو میں کو پتہ ہے جو میں تک کوئی نیکی نہیں کی تھی، میں کو پتہ ہے جو میرا انجام جہنم ہے، میرا فیصلہ جہنم دا ہونے، لہذا بجائے اللہ دی بارگاہ پیش کر دے میں کو لے چلو جہنم داخل کر دو۔ فرشتے آکسن ساکو اے اختیار نہیں، اے اجازت نہیں، ساکو تو حکم ہے جو کو پیش کرو، چل اللہ دی بارگاہ پیش ہو۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائیں دن فرشتے ہی بندے کو لیتے اللہ دی بارگاہ پیش کرے سن، اللہ رب العالمین فرمائے سن اچھا اے او بندہ آ گیا جندی ایک نیکی میرے کول ایسی محفوظ ہے، اگر اے نہ ہویا تا جہنم دا اے بل بنیا، چونکہ ایندی او نیکی میرے کول خزانے چ محفوظ ہے، میں اون ایک نیکی دی بنیاد تے فیصلہ کرے نا فرشتو ای بندے کو جنت داخل کر چھوڑو۔ او بندہ ڈاڈا ہوتے تکڑا ہو ویسی پتہ چل گیا جو میں تا کامیاب ہاں، ڈر تے خوف ختم ہو گیا، میرے اللہ نے رحمت فرما دی تھی۔ عرض کرے سی الہ العالمین اگر مہربانی فرماؤ میں کو ارشاد فرما دو، دسا دو جو میری او کیا نیکی ہے جند میں کو پتہ ہی نہیں، میں کو معلوم ہی نہیں، میں کو یاد ہی نہیں، لیکن تو کتنا کریم اللہ ہے کہ تو میری نیکی محفوظ ہی رکھیے تے اون دے اوتے رحمت دا فیصلہ ہی فرما چھوڑئی۔ اللہ رب العالمین فرمائے سنو میرا بندہ اما تذکر لیلتن، کیا تک وہ فلا رات یاد نہیں جبکہ تو رات کو ستا ہویا میں ادھی رات دے بعد ہون بھی ادھی رات دے بعد دا ٹائم ہو گئے، اللہ رب العالمین فرمائے سن او میرا بندہ تو رات کو ستا ہویا میں تے تیری اکھ کھلیے تے تے کروٹ بدلیں دے ہویا پاسا بدلیں دے ہویا میں کو یاد کرتے آکے اللہ پاسا بدلیں دے ہویا تے میں کو آکے اللہ تیرا وہ ایک دفعہ دا اللہ میں کو اتنا پسند ہے جو ایک دفعہ اللہ آکھرنا تیرے واسے جنت دا فیصلہ کر چھوڑے۔ ہون درہ سچے دل نال آکھنا اللہ۔ کیا دے شاعر ادے بہار آب و گل ہے ذکر مولا، قرار جان و دل ہے نام جب کو جنت چاہی دی او آکے بہار آب و گل ہے ذکر مولا، قرار جان و دل ہے نام اللہ، زمین و آسمان عرش و کرسی ہوئی سرمست پی کر نام اللہ۔ تھوڑا بلند آواز نہ، زمین و آسمان عرش و کرسی ہوئی سرمست پی کر نام اللہ، بہائے تو اگر خون عاشقوں کا، بہائے تو اگر خون عاشقوں کا، اللہ دے عاشقاں دا اللہ دے نال تعلق رکھن والا دا تو خون وہاں میں، بہائے تو اگر خون عاشقوں کا تو ہر قطرے سے نکلے نام اللہ، اگر تجھ میں سننے کی طاقت ہو، اگر تجھ میں سننے کی طاقت ہو، خود تجھے بھی سنا دے ہر شے نام اللہ، ہر چیز اللہ کو یاد کریں دیئے۔ قرآن ادنا کل قد علم صلاة ام من شیء الا یسبح بحمدی، اس کائنات کوئی چیز ایسی نہیں جڑی میرے اللہ دی تسبیح نہ بیان کریں دی ہوئے، اللہ دا ذکر نہ کریں دی ہوئے، اللہ دا قرآن دے درندے ہوئے تے باویں پرند کائنات دے ذرے بھی اللہ کو یاد کریں دین۔ ایک انسان ہے جڑا غفلت دا مارا اللہ کو بھول گئے، مگر میرا اللہ ہی غافل بندے کو بھی نہیں بھول دا۔
ہی واسے آدھا بیٹھے لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. غافل بندے دے پچھو نہ لگ جو تو ہی غافل تھی ویسے میں رب کو یاد کریں دا وائنتے میں اللہ تیری جنت دے فیصلے کریں دا ویسا. نو علیہ السلام آکھ نہیں تو خلیل الرحمن تو سا ابراہیم اللہ دے خلیل دے کول ونجو. لوگ سارے کٹے ہوتے ابراہیم علیہ السلام کولا سن. ابراہیم علیہ السلام اللہ دا خلیل ہوان دے باوجود اللہ دے نال اتنا تعلق ہوان دے باوجود فرمائے سن میاں میں اللہ دی بارگاہ چ نہیں آ سکدا. ایتو موسیٰ عبدن کلمہ اللہ. موسیٰ علیہ السلام کولاؤ جنہ دے نال اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کریں دے ان انہاں کولا سن او معذرت. عیسیٰ علیہ السلام کولاؤ او معذرت کر دے سن آکھ سن ایتو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف دی حدیث بیٹھا عرض کرے نا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ساری انسانیت میرے دروازے تے میرے کولا سن. میں آکسا جو واقعی ہوں تو سہوں دے کولا ہے جے کو اللہ آج قیامت دری شفاعت دا حق عطا فرمائے. میں سفارش کرے نا نبی سے فرمایا کہ میں اللہ دی بارگاہ جھک ویسا سجدہ کرے سا فیدعونی ما شاء اللہ. جتنی دیر میرا اللہ چاسی جو میرا محبوب اپنا سر میں کو سجدے وچ رکھتے راضی کرے تے میری تعریفہ کرے میرا اللہ میں کو چھوڑ دے سی اجازت دے دے سی میں اللہ کو سجدے کریں دا راسا اللہ دیا تعریفہ کریں دا راسا. جڑے ویلے میرے اللہ راضی ہوئے سن اللہ رب العالمین فرمائے سن یا محمد یا حبیبی ارفع راسکا سل توتا وشفع تو شفع. میرا محمد کریم محبوب سر اٹھا منگنا تیرا کم تے عطا کرنا میرا کم ہے. یہ بخاری شریف دی حدیث پہ عرض کرے نا جلد ثانی کتاب التفسیر اللہ دے نبی فرمائے اللہ اکسن سال میرا محبوب تو مانگ توتا میں اللہ عطا کرے سا. نبی علیہ السلام نے ای دنیا تے فرمایا انا قاسم واللہ موتی. دیون والا میرا اللہ تے میں تا صرف تقسیم کرن والا دیون والا میرا اللہ ہے. قیامت دے دیوی اللہ رب العالمین اے نا اکسن میرا محبوب ونتے کوئی اختیار ہے ہن تو مختار کل لے جے کو چاہویں جنت دے یہ کو چاہویں جہنم بھیج مگر نہیں اللہ رب العالمین اے اختیار کلی نہ دے سن. اللہ فرمائے سن میرا محبوب تیرا منگن چنگا لگ دے تے کو منگن چنگا لگ دے تے میں کو عطا کرنا سونا لگ دے. تو منگ دا آتے میں اللہ تے کو عطا کریں دا سا تو سفارشہ کریں دا آتے میں اللہ تیری سفارشہ قبول کریں دا سا. دعا کرو اللہ قیامت ری محمد الرسول اللہ دی شفاعت نصیب فرما دے من. اللہ تعالیٰ پر سارا کو مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرماویں. بندہ مسجد نبوی باب السلام کلو داخل تھی وے بارگاہ وچ سلام پیش کرنے واسطے تو سلام اور مواجہ شریف تو پہلے نبی علیہ السلام دے فرمان لکھا کھڑے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی لآل الکبائر من امتی حق من لم یؤمن بها لم یکن آلوہا. آپ نے فرمایا قیامت دری میری امت دے گناہگاراں واسطے میں محمد الرسول اللہ دی شفاعت حق بھی ہے تے ثابت بھی ہے. جڑا ایندو تے ایمان نہ رکھے سی قیامت دری کو میری شفاعت بھی نصیب نہ ہو سی. اس واسطے ایندو تے یقین رکھنا ایمان رکھنا ساری مجبوری ہے. ایندے بغیر قیامت دری نجات مشکل ہے. اگر تورا ذوق جاگ تو سدا جاگ دے بیٹھے ہوئے تورا ذوق جاگ دا ہوئے تو میں ایک آسان عمل نساما جن دلال نبی سیدی شفاعت بندے واسے واجب ہو ونجے. تھوڑا جی اونچا میرے خیال ہے تو آج بکھے تو نہیں بیٹھے ہوئے علی بھائی حافظ صاحب تو کو تھکا گئے تے میں تہاں پڑھان والا بندہ میں کوئی خطیب تا نہیں ہاں میں تا مدرس بندہ تے مدرس نال جے تے طالب بول لینا تو استاد پڑھا نہیں سکدا. سارے اکھے سو دا میں گال سنے سا پہلے وعدہ کرو بے عمل کرے سو صحیح. مشکات شریف دی حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مؤذن اذان آکھے قولوا مثل ما یقول المؤذن جی میں مؤذن کلمات پڑھے تو صحیح اوہ کلمات اذان پڑھو اللہ اکبر تو صحیح آکھو اللہ اکبر ساری اذان جی میں ہوا کہ تو ساکو حی علی الصلاح حی علی الفلاح جواب لا حول ولا قوت الا باللہ
اذان مکمل ہو گئی، نبی صحیح فرمایا پھر این دے بعد بندہ میرے اتے درود شریف پڑھے. میں کیا عرض کی تھی کیا کرے؟ بعد یا پہلے؟ اے فیصلہ تو آپ کرا. نبی صحیح تے فرمایا این دے بعد، اذان دے بعد صلی علیہ. اور ساری قسمت لوگ بیچارے بھولے تھی گئے. نبی صحیح فرمایا اذان دے بعد میرے اتے درود پڑھو، اور سپیکر والی کمپنی اذان تو پہلے شروع کر دیں دی. اس واسطے اللہ کا دعا گو ہے، قبولیت دی رات ہے، اللہ انہوں کو بھی ہدایت نصیب فرماوے. نبی سے فرمایا اذان دے کلمات آکھن دے بعد صلی علیہ میرے اتے درود شریف پڑھے. ثم پھر ان دے بعد اللہ رب العالمین کلو میرے واسطے وسیلے دی دعا کرے. کیا کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة. اللہ محمد علیہ السلام کو وسیلہ عطا فرما. آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وبعث مقاما محمودا الذی وعدت وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد. یہ دعا تو کو آندھی ہے، جنہ کو آندھی ہے او تا سویر دی اذان کلو شروع کر دو. جنہ کو نہیں آندھی او یاد کر لو. اے مدرسہ دی برکت ہے. جیڑا بال مدرسے چ ایک دو مہینے داخل ہو گیا انشاءاللہ او کو اے ساری دعائیں آندیاں ہو سن. اے مدارس دی برکت ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جائے بندے اے عمل کیتا، اذان دے کلمات، پھر درود، پھر میرے واسطے اے صلی اللہ علیہ الوسیلہ، اللہ کلو میرے واسطے وسیلہ دی دعا منگیے، یعنی اے دعا پڑھیے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واجبت لہو شفاعتی، اس بندے واسطے میں محمد دی شفاعت کرنا واجب ہو گیا. کون خوش نصیب ہو سی جڑا نبی علیہ السلام دے فرمان تے عمل کرتے اپنے آپ کو اللہ دے رسول دی شفاعت حقدار بڑا گل سی. سارے کوشش کرے سو نا، گھر بھی رسے سو. کیا خیال ہے آپ جنت ونجو گھر والیاں نہ ونجن؟ آپ کو اللہ نبی سے دی شفاعت نصیب فرماوے، گھر والا کو اللہ نصیب فرماوے. گھر والا کو یا کو اے عمل او بھی کرن، اللہ سارے مسلمانوں کو عمل دی توفیق عطا فرماویں. میں عرض بیٹھا کریں نام جو نبی پاک علیہ السلام فرمایا اللہ فرمائے سن میرا محبوب سر چاہ منگنا تیرا کم عطا کرنا میرا کم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میں اللہ دی بارگاہ سفارش کرے سا. ایک صحابی بول پہ یا رسول اللہ اتھے تا ہزارہ نہیں لکھا تے کروڑا دی گال نہیں بلکہ ان گنت لوگ ہو سن. یا رسول اللہ جی اگر میں کو توڑی لوڑ پہ ونجے ملاقات دی شفاعت کران واسطے میں کو توڑی ملاقات دی ضرورت پہ ونجے آقا میں تو کو کتے تلاش کران. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی میں کوئی ایک جاتے ہو سا جو میں کو تو جلدی نال تلاش کر لے سے. یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا میں ایک جاتے نہیں ترائے جائیتے ہو سا انہا ترائے جائیتے آتے دیکھیں کتھائی نہ کتھائی تے کو میں محمد الرسول اللہ مل ویسا صحیح کتھا کتھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میزان جتے میری امت دے نیک تے برے اعمال تل دے پہ حسین اتھے آتے دیکھیں میں اس فکرت کھڑا ہو سا جو کتھائی میری امت دے اعمال دے وزن کم ہوان دی وجہ تو کتھائی میری امت پریشان نہ ہوئے. میزان دی جگہ میں کو آتے تلاش کریں. او میرے محترم سامعین قیامت دری بڑا مشکل ہے. اس مشکل دی وچ اللہ تعالیٰ آپ سارا کو نبی علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما دے وین. حدیث پاک چایا تفسیر مزری دے وچ آیا تفسیر مزری وچ حدیث موجود ہے 8واں سپارے وچ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابی آدن جو قیامت دری اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو ایک جات بلا دے سن اور رستہ تے راہ گزر ہو سی. آدم علیہ السلام اتھائی بیٹھے ہو سن تے فرشتے ایک بندے کو لائے تے اتھو گزر سن. آدم علیہ السلام پوچھن او اللہ دے نمائندو فرشتو اے بندہ کون ہے ایکو کیڑے پاسے لئی ویندے ہو؟ فرشتے آکسن اے نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہے. اسائی کو جہنم داخل کرن لئی وینے اس واسطے جو اسا اللہ دے حکم دے مطابق ان دے نیک تے برے اعمال دا وزن کیتا ہے
مگر بدقسمتی نال ان دے نیک اعمال ہلکے تے تھوڑے تے گناہ زیادہ تے غالب آ گئے. اے بندہ قانون خداوندی دے مطابق جہنم دا حقدار بنے, ایک جہنم داخل کرن لئی ونے. دعا کرو اج قبولیت دی رات اللہ پا سارا کو جہنم تو نجات نصیب فرماوے. میں پہلے حدیث عرض کراں ول دعا کرے سا. نبی صحیح فرمایا مشکا شریف دی حدیث ہے کہ جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ کلو جہنم دی پناہ منگے 3 دفعہ, اللہ میں کو جہنم تو پناہ نصیب فرما, نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم خود آدھی اللہ ای بندے کو میرے کلو نجات نصیب فرما دے. اور ہی حدیث چھے نبی صحیح فرمایا جیڑا بندہ اللہ کلو 3 دفعہ جنت دا سوال کرے اللہ میں کو جنت عطا فرما, نبی صحیح فرمایا جنت خود آدھی اللہ اے بندہ میرا مشتاق ہے, اس بندے کو میرے اندر ضرور داخل فرما دے. میں اور میں دعا کریں تو آمین آکھو. اللہ سے سارا کو جنت نصیب فرما, اللہ سے سارا کو جنت نصیب فرما, اللہ سے سارا کو جنت نصیب فرما, اللہ سے سارا کو جہنم تو بچا, اللہ سے سارا کو جہنم تو بچا, اللہ سے سارا کو جہنم تو بچا. نبی سے دے فرمان دے مطابق جہنم تو آزاد ہو گئے اسے انشاءاللہ جنت دا داخلہ مل ویسی. آدم علیہ السلام پوچھن کیوں جہنم داخل کریں دے ہو؟ فرشتے آکسن جو نیک برے اعمال دا وزن کیتے ہیں, بد قسمتی نال گناہ غالب, اس واسطے جہنم دا فیصلہ ہے. اے آکتے فرشتے چلے ویسن. حضرت آدم علیہ السلام توڑے سارے نبی پاک علیہ السلام کو سارے مرے سنتاکسن یا احمد, اے محمد کریم علیہ السلام, آپ دنا زمین تے محمد مشہور ہے, آسمانہ تے احمد مشہور ہے. آدم علیہ السلام آپ کو احمد والے آسمانی نا دنال خطاب کرتے یاد کرے سنی یا احمد اکن صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سے فرمایا میں جواب دے سا انا اقول لبیک یا ابا البشر, اے ابو البشر سارے انسانہ دے ابا حکم کرو میں آ گیا. آدم علیہ السلام آسن پیارے بیٹے محمد کریم علیہ السلام, او دیکھو فرشتے تو ایک امتی کو جہنم داخل کرن لئی وینن, اگر اس امتی کو جہنم تو بچوا سکتے ہو کوئی کوشش کرو, کوئی محنت کرو, کوئی شفاعت سفارش کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اشد المیزر, میں اپنی چادر تہ بند جڑا اللہ میں کو کیا مدنی لباس پوایا ہو سی, میں اپنے تلوے کپڑے کو ذرا مضبوط کر گنسا سنبھال گنسا, یہ میں کہیں ویلے تسا سا بھی دوڑ لاونا چاہوں, کپڑے ذرا سنبھال گن دیں. اللہ دے نبی فرمائے اشد المیزر, میں اپنے کپڑے سنبھال گنسا, اپنی تہبند تے چادر کو مضبوط کستے, اسراؤ فی اثر الملائکہ, صحیح فرمایا میں فرشتہ دے پچھو تیز چلسا. او میرے محترم سامین, ایک ایسا نبی ہے, اے رحمت للعالمین نبی ہے, ایک امتی کو بچواون واسطے جہنم دے میدان. صحیح فرمایا میں پچھو فرشتہ دے تیز چلسا. میں حدیث پاک دا طالب علم, مسلم شریف دی حدیث ہے, میں کہیں ویلے نبی علیہ السلام کو مدینہ دے میدان چ دوڑ دا ہویا دہدا, اور کہیں ویلے میں نبی علیہ السلام کو میدان قیامت چ حدیث دے آئینے تے شیشے وچ ایک امتی کو بخشواون واسطے جہنم تو بچواون واسطے تیز بھجدا ہویا دہدا. اللہ دے نبی فرمائے میں فرشتہ کو پجوے ساتھ آکسا قیفو یا رسول ربی, او اللہ دے نمائندو, او فرشتو ذرا ٹھہرو, این بندے کو کیوں جہنم لئی ویندے ہو؟ فرشتے آکسن سے نہنو الغلاظ الشداد لا ناسی اللہ ما امرنا ونفعل ما نؤمر. اسا ویسے تا بڑی طاقت والے ہیں, بڑے سخت مزاج ہیں, لیکن اسا اللہ دے آرڈر دے پابند ہیں. اون دا فیصلہ ہی کو جہنم داخل کرو, یہ رک دے ہیں, اون دے آقا مننے چ دیر ہوندی ہے, اور ایویں ایسا کر نہیں سکدے, ساری مجبوری ہے, معذرت خواہ ہیں. اے آکتے فرشتے اون بندے کو جہنم والے پاسے لے تے چل پوسن. حدیث پاک وچ آیا, مزری تفسیر مزری دے 8ویں سپارے وچ آیا, اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جڑے ویلے ای پاسو مایوس ہووے سا جو فرشتے میرے آنکھے تے نہیں رک دے. اللہ دے نبی فرمائیں میں اپنا ہاتھ اپنی داڑھی تے رکھتے
اپنا ہاتھ اپنی داڑھی تے رکھتے تے اپنے عرش اپنے اللہ دے عرش والے پاسے متوجہ ہوتے اپنا وضحا والا چہرہ اللہ والے پاسے کرتے آکساں یا ربی انکا قد وعدتنی اللہ تخزینی اللہ میرا پیارا رب تین تا قرآن اچ میرے نال وعدہ کیتا جو میں اللہ کی آمد دری تے محمد رسول اللہ کو غمگین نہ تھی وانڈے سا پریشان نہ ہو وانڈے سا اللہ تیرا تا وعدہ تے تو وعدہ خلاف نے او جلال پور دے روشن ضمیرو میں قرآن پاک دا طالب علماں میں قرآن دا مطالعہ کریں دے ہوئے ڈٹھے اللہ دا خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ دے سامنے روتے التجاواں کریں دے ولا تخزنی یوم یبعثون اللہ کی آمد دری میں کو پریشان نہ کریں ذلیل نہ کریں رسوا نہ کریں غمگین نہ کریں ابراہیم علیہ السلام روتے اللہ دی بارگاہ اے دعا منگے اور ایک آمنہ دلال دی ذات اللہ رب العالمین نے پہلے فرما رہی تھا میرا محبوب تو نہ پریشان تھی تیرے نال میرا وعدہ جو یوم لا یخزی اللہ النبی میں تے نبی کو قیامت نہیں پریشان نہ ہوں ڈیسا اللہ میرا تا مسئلہ حل ہو گیا لیکن ابو بکر و عمر تو لیتے واشی بن حرب تک 1 لاکھ تو زیادہ صحابہ سب کو چھوڑتے میرے قدمہ وچ بیٹھن میرے اشارہ تے جان مال قربان پہ کریں اللہ میری جماعت صحابہ کرام دا کیا بنسی اللہ فوراً جواب دیتا میرا محبوب نبی اپنی جماعت صحابہ دے بارے پریشان نہ تھی یہ میں تے محمد رسول اللہ دے نال میرا وعدہ ہے یہ بھی وعدہ کرنا جو والذین ما جڑے تیرے نال ایمان گنن یہ میں تے محمد رسول اللہ کو پریشان نہ تھی منڈے سا تیری جماعت صحابہ کو بھی پریشان نہ کرے سا علماء دی موجودگی وچ میں ایک گال عرض کراں اور حوالے نال عرض کرے سا اور ہر گال دا میں انشاءاللہ ذمہ دار ہو سا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال وعدہ ہو گیا لا یخزی اللہ النبی اللہ نبی کو پریشان کیا مدری نہ کرے سن والذین آمنوا معاہ یہ نبی دے نال ایمان گنن وعدہ ہو گیا اور میں عرض کیتا ہے جو نبی علیہ السلام کیا مدری شفاعت کرے سن اگلی گال ذمہ داری نال عرض کرے نا جو حضور علیہ السلام دی جماعت صحابہ کرام کو بھی اللہ شفاعت دا حق عطا فرمائے سن بلکہ اس اگلی گال میں عرض کرا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ سر احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات اچھ لکھ دیں کہ میں قرآن حدیث سے پوری توجہ دے بعد جس نتیجے تے پہنچا وہ نتیجہ یہ ہے کہ دخول این امت در بہشت باستصواب و تجویز این دو اکابر خواہد بود امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمائیں دن میں قرآن حدیث سے پورا غور فکر کرنے دے بعد این نتیجے تے پہنچا اس امت دا جنت داخلہ ابو بکر و عمر دی تجویز نال ہو سی جہاں دے بارے اے دو اکابر اے شیخین اور حضور دے اے یار تجویز دے سن اللہ انہاں کو جنت دا داخلہ عطا فرمائے سن اے امام ربانی رحمت اللہ علیہ دی گالے مجدد الفسانی دی گالے انہاں دی گال کو سمجھن واسطے کچھ تکڑا ہونا پوسی ساکو اعتماد اپنے اکابر دی تحقیق تے تو میں عرض کرنا پیام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ نبی سے کیا اکسن اللہ تیرا توعدہ تے میرا امتی جہنم میں پہ فرشتے نہیں رک دے میں پریشان ہاں حدیث پاک چاہے اللہ رب العالمین دی طرف آواز آسی اطیعو محمدا او فرشتو تو کو رکان دنا کہیں آکھیں اے او محمد الرسول اللہ نا جن دے بارے میں قرآن چاک دیتا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جے رسول دی گال منیے جے رسول دی اطاعت کی تھی اس اللہ دی اطاعت کی تھی فرشتو محمد آکھا منو رک ونجو فرشتے رک ویسن نبی سے فرمائے سے ردو الی المقام ای بندے کو اٹھائی لے چلو جیتے نیک تے برے اعمال دا وزن پیا ہوں دے میزان دی جگہ تے فرشتے ای گناہگار امتی کو لے تے میزان تے آسن نبی علیہ السلام نے فرمائے میں اپنی جھولی دے وچوں کاغذ ایک پرزا کڑے سا او جلال پور دے میرے محترم سامعین حدیث پاک چاہے کل آن ملاتے اے انگلی دے تریجے ہی سے ڈڈے یا پورے برابر
نبی سے فرمایا کاغذی چھوٹی جی پرچی تے پرزا اپنی جھولی چو کڈے سا وانا اقول بسم اللہ میں بسم اللہ پڑھتے اپنے ای گناہگار امتی دے نیکیاں والے پڑھے وچ اے چھوٹا جیا کاغذ پرزا رکھے سا اللہ رب العالمین اس پرزے دے اندر اتنی برکت فرمائے سن گناہ جتنے بھی سارے ہلکے تے نیک اعمال بھاری ہو ویسن فرشتے آکسن سائیدہ و سائیدہ جدو اے بندہ ہی کامیاب اندی کوشش ہی کامیاب ہو گئی چل میاں تک جنت داخل کروں اے بندہ آکسی قفو یا رسول ربی او اللہ دنو مائندو ذرا ٹھہرو تو صحیح حتی اسألہ ان حاض العبد الکریم علی ربہی ذرا میں کو اے تا معلوم کرن لونڈے ہو اے اتنی کریم ذات ہے کون جندہ اللہ دیا اتنا اچھا تے سچا مقام ہے اندے آکھے تے فرشتے نہیں رکے تا اللہ فرشتہ کو واپس ولان دا حکم لیتا ہے حتی اتنی برکت ہے جو کاغذ پرزے اتنا وزن آگئے میرے گناہ سارے ہلکے تے نیک اعمال بھاری ہو گئے پوچھانتا رہے ہو ہے کون اے فرشتے اندے آکھے تے رکسن تے بندہ نبی علیہ السلام والے پاسے متوجہ ہوتے آکھے بے ابی انت و امی میرا ماں باپ تو ہڑے تے قربان تھی وے ما احسن وجہو کا تھوڑا چہرہ سبحان اللہ کتنا حسین ہے اللہ آپا کوئی نبی سے دا چہرہ این دنیا وچ خواب وچ دیدار نصیب فرما دے وین اور میدان قیامت اللہ سامنے جیندے جاگ دے نصیب فرما دے وین حضور سے دا حسن حضور دے چہرے دا حسن آکھو نا سبحان اللہ آکھنے والے کیا کہیں آدھے نازا ہے جس پہ حسن کو بھی ناز ہے آدھے نازا ہے جس پہ حسن وہ تو حسن رسول ہے نازا ہے جس پہ حسن وہ تو حسن رسول ہے یہ چاند سورج ستارے تو محمد کے قدموں کی دھول ہے اے بندہ نبی علیہ السلام دا چہرہ دا دیدار کرتے آدھا میرے ماں باپ توارے دے قربان توارا چہرہ بڑا حسین وما آسنا خلقوں کا توارے اخلاق کتنے آلاتے بالاتے بڑے بلندن میں تو کو جان دے ہی نہیں شفاعت واسے آکا ہی نہیں اتنا تو رسو من انتا سائیں ہیوے کون اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دین میں جواب دیتے ایسا انا نبیوں کا محمد الرسول اللہ آکو نا صلی اللہ فرنٹ سیٹ تے بہتے سمنا منع ہوندہ ہے یہ لکھا کھڑا ہوندہ نا بس سے چھے چلو میں ہوں اشارہ کر دیتے ہوں ذرا جاگتے بابو حضرت آگئے میں گال کو مکمل کرا نبی سے کیا فرمائے میں جواب ایسا آنا نبیوں کا محمد الرسول اللہ میں تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میں کم دی گال جملہ اگلا عرض کریں دا پیاں جن دی خاطر میں اتنا طویل سفر کیتے ہیں حضرت آگئے آکو الحمدللہ تو پتہ ہے رمضان شریف دا مہینہ اور شب برات دا اور ایہو جڑے سیزن ہونے مولی میں واسے بڑے اوکھے ہونے کل میں ان 3 بیان کیتے ہیں حضرت اچھی کیتے ہیں میں گلے دا ویسے مریض حضرت کل دعا لیندہ رہنا اللہ کرے سے ہونی دعا فرمائے سے میں یقین نہ لادا بیٹا میں اتنا جڑا بیان کریں دا بیٹا انہ دی باہمیں جتھے بدیانی انہ دی توجہ تے دعا دی برکت نال ورنہ حال میرا کوئی نہیں آئی قاری عبدالغفور صاحب معاویہ میرے بڑے پیارے دوستن تے او آدن بھی ذرا گلے کو بچاتے آئے میں کہا مجبوری اور کیا کروں تو بہرحال میں اگلا جملہ توڑی توجہ دی نظر کرنا چاہنا جن دی خاطر میں اتنی لمبی حدیث عرض کی تھی توجہ ہے توڑی صحیح فرمایا میں کہونا تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ او بندہ کیسی ماذہ البتاقہ آقا اے پرچی کیا ہے اے کاغذ پرزا کیا ہے اتنا وزن جو گناہات غالب آگئے توجہ ہے ذرا ہوں نبی علیہ السلام فرمائیں دن میں جواب دیتے ایسا حاضی صلاتک اللتی کنت تسلی علی فی الدنیا او میرا امتی دنیا میں چراہتے جڑا تو میں محمد الرسول اللہ تے درود شریف پڑھداوے ہوں درود شریف دا ثواب ہے نبی علیہ السلام دی شفاعت کم آ گئی اللہ آپ کو بھی نبی سے دی قیامت دی شفاعت نصیب فرماویں تو نبی سے کیا فرمایا صحابی کو کہ یا تو میں کو میزان والی جگہ تے دیکھیں میں اتھے اپنی امت دے اعمال دی نگرانی کریں دا ہویا اور اگر کہیں دا نیک اعمال دا وزن کم تھی سی تو میں انہا صورتہ جو کوئی صورت اختیار کرتے ان دے نیک اعمال دا پلہ بھاری کرن دی کوشش کرے سا اور اگر میں اتھائی کھڑے ہوئے میں کوئی خیال آسی جو کتائی میری امت پل سرات گزر دے کٹ کٹتے کتنے جہنم میں تا نہیں گر دی
میں میزان چھوڑتے بھاجتے دیس چلتے پل سرات آ کھڑسا اتو اپنی امت دی سلامتی دی دعاواں کرے سا مت کھڑے خیال آسی کہ دے میری امت پیاسی نہ کھڑی ہوئے حوض کوثر تے آتے اپنی امت کو جام کوثر بھار بھار تے پلے سا جو میری امت دی پیاس بوجھ بننے. صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جڑی گال عرض کرنا چاہنا. صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ اتھے تا ایک نہیں ہزار نہیں لاکھ نہیں کروڑ نہیں بلکہ ان گنت انسان سارے نبی دی امتا حسن نہ معلوم اللہ ہی جان دے جو کتنے افراد کیا تعداد ہو سی. یا رسول اللہ میں تلاش کریں دا صحیح کولا پہنچائیں صحیح شفاعت دا عرض کراں بھی صحیح تو کیا نبی علیہ السلام تو سمیں کو پہچان گنسو پہچان کی میں ہو سی میں توڑا امتی توڑا رضاکاراں. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی جی میرا آقا فرمایا کہ بڑا میدان ہوئے جنگل دنال گھوڑا دنال او بھرا ہویا ہوئے او جنگل تے او میدان او سارے گھوڑے کالے سیاہ ہوئے انہیں جو ایک گھوڑا ایسا ہوئے ان دی پیشانی سفید چمکدار ان دے چارے پیر تے ٹنگا سفید چمکدار. فرمایا ہزارہ گھوڑا دے وچ کالے سیاہ گھوڑا وچ اگر کہیں دا گھوڑا ایو جیا سفید پیشانی چمک پیشانی والا اور چمکدار ٹنگا دے والا ہوئے کیا ایندہ مالک ایک وسانی نال کالے گھوڑے چاہتے تلاش کر لے سی پہچان کر لے سی. صحابیہ کہ یا رسول اللہ ایتا نشانی بڑی واضح تے بڑی صاف ہے واقعاتاً وہ پہچان لے سی. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اللہ تعالیٰ نے تو اروتے جڑی نماز فرض فرمائیے پھر نماز تو پہلے تو سا طہارت وضو کریں دے ہو پھر جڑے جڑے آزات جسم دے جنہ حصہ تے مقامات کو دھون دے ہو. فرمایا قیامت دے دی اے چمک دے کھڑے ہو سن میری امت دے وضو دے آزا میں انہ دے آزا دی چمک دے تے پہچان گنسا جو اے محمدی رضاکار آگئن. میرے محترم سامعین نمازہ پہلی امتہ بھی پڑھئیں وضو انہا بھی کیتا ہے اے ساری خصوصیت نہیں. البتہ اگلی گال ساری خصوصیت ہے کہ اساں وضو نماز مگر وضو دے جڑے سارے آزا وضو دھونے اے صرف ہی امت دے آزا چمک دے کھڑے ہو سن باقی کہے امت دے آزا وضو دی وجہ تو نہ چمک سن. اللہ دے نبی انہ دے ہتھا پیرا تے چہرے دی چمک کو دیکھتے سمجھ گن سے جو میرے امتی رضاکار آ گئے. اور نبی علیہ السلام پر شفاعت فرمائے سن حضور دی شفاعت دے صدقے اللہ سا کو جنت نصیب فرما دے سن. تو سارے حضرات ارادہ کرو انشاءاللہ سا نماز پڑھ دے رسو. کیوں اس واسطے کہ اگر اسا قیامت نبی سے شفاعت چاہنے پھر وضو کرنا ہو سی نماز پڑھنی ہو سی. اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑھدا وضو نہیں کرے دا تو نہ ان دے آزاد چمک سن نہ پھر کو نبی دی شفاعت نصیب ہو سی. اگر چاہنے جو نبی دی شفاعت نصیب ہوئے پھر وضو کر نماز پر گھر والا کو بھی نماز دی تاکید کر انشاءاللہ انہ آزائے وضو دی چمک دی وجہ تو حضور پہچان بھی کر گئے سن شفاعت ہی کرے سن اللہ جنتی نصیب فرما دے سن. اللہ تعالیٰ کا دعائے اللہ رب العالمین آپ سارا کو ان گالی تے عرض کرنی توفیق عطا فرماویں. تو اڈے کرن دے میں دو عمل رسین ایک اذان دے متعلق اور ایک اے درود شریف دا اور نماز سے وضو دا دعائے کہ اللہ تعالیٰ آپ سارا کو ان گالی تے عمل دی توفیق عطا فرماویں. اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین.